ایک زمانے میں قدیم سرزمین مصر میں موسیٰ علیہ السلام نامی ایک عظیم پیغمبر رہتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ موسیٰ بے پناہ ایمان کے مالک تھے اور انہیں الہی نے معجزاتی طاقتوں سے نوازا تھا۔ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام مصر کی ہلچل سے بھری سڑکوں سے گزر رہے تھے تو اس نے شاہی محل کے قریب ایک عظیم الشان اجتماع دیکھا۔ تجسس پیدا ہوا، اس نے ہجوم کے پاس جا کر دریافت کیا کہ فرعون کے درباری جادوگر خوفناک حربے اور فریب کاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ لوگ ان کی صلاحیتوں پر حیران رہ گئے، یہ مانتے ہوئے کہ وہ مافوق الفطرت طاقتوں کے مالک ہیں۔ حیرت زدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور جادوگروں کے سحر انگیز مناظر کو دیکھا۔ معروف جادوگر، جس کا نام جینس تھا، نے موسیٰ کی موجودگی کو دیکھا اور تکبر سے آپ کو چیلنج کیا۔ اے اجنبی، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم میں ہم سے زیادہ طاقتیں ہیں؟ اس نے طعنہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر کے گھمنڈ بھرے انداز کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، بے شک میں ایک سچے خدا اللہ کی قدرت سے رہنمائی لیتا ہوں، جس نے مجھے اب کی سمجھ سے باہر کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ فرعون کی اجازت سے موسیٰ علیہ السلام اور جینس نے ایک جادوئی جنگ میں مقابلہ کیا۔ جینس نے رسیوں کو جوڑ دیا جو سانپوں کی طرح پھسل رہے تھے، جبکہ موسیٰ نے اپنے لکڑی کے لاٹھی کو تھام لیا۔ جینس کی رسیاں زندہ دکھائی دے رہی تھیں، ہنس رہی تھیں اور خوفناک طور پر کرا رہی تھیں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام اپنے اٹل ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے جانتے تھے کہ ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا۔ رسیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکی تو اپنا عصا مبارک اٹھایا اور دعا پڑی۔ اچانک سب کو حیران کر دیا کہ اب کا عصا مبارک ایک طاقتور سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری، اس کا سائز اور طاقت جادوگروں کی کمزور چالوں کو چھا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اٹل اعتماد کے ساتھ سانپ کو حکم دیا کہ وہ تمام رسیاں کھا جائے۔ ایک لمحے میں جادوگر کا وہم ٹوٹ گیا اور اس کی چالیں بے نقاب ہو گئیں۔ ہجوم نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی طاقت کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہانپنے اور خوشیوں کے نعرے لگائے۔ فرعون خود بھی اس تماشے سے ہکا بکا رہ گیا، لیکن اس کی تکبر نے اسے سچائی کو تسلیم کرنے سے روک دیا۔ اس کے بجائے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا اور اپنے خدائی تعلق کے مزید ثبوت کا مطالبہ کیا۔ بے خوف ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا چیلنج قبول کر لیا۔ اپنا عصا مبارک اپنے سر سے اونچا کیا اور اسے یقین کے ساتھ زمین پر مارا۔ سب کو حیرت میں ڈال کر بنجر زمین سے ایک طاقتور دریا نکلا جو شفاف پانی کے ساتھ بہتا تھا۔ دریا سائز میں بڑھتا گیا، محل کے میدانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور خشک زمین کو زندہ کرتا تھا۔ فرعون کے درباری جادوگر ایسے معجزانہ ظہور کے سامنے گونگے اور عاجز رہ گئے۔ انہوں نے حقیقی خدائی طاقت کی موجودگی میں اپنی فریب کاریوں کی فضولیت کو بھانپ لیا۔ ان میں سے کچھ نے فرعون کی بیعت ترک کر دی اور حق کو قبول کر لیا، انصاف اور آزادی کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور جادوگروں کے ساتھ مقابلے کی کہانی پورے مصر میں پھیل گئی، مظلوم بنی اسرائیل کے دلوں میں ایمان اور امید پیدا کرنے والی۔ یہ اعتقاد کی غیر متزلزل طاقت اور اللہ کی قدرت کی بالادستی کے ثبوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے ہر چیلنج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا رب ان کی رہنمائی اور حفاظت کرتا رہا اور اپنی قوم کو مصر سے نکال کر بحیرہ احمر کے پار اور سرزمین کی طرف لے جانے میں اس کی مدد کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی معجزاتی عصا کی کہانی لچک، ایمان اور ناانصافی پر راست بازی کی فتح کی علامت بن گئی، جس کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے۔